بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ذکی عباس ہوں۔ ناظرین، آج 31 اکتوبر ہے، جمعہ کا دن ہے، اور آئے روز اسرائیل کی جانب سے ایک سے بڑھ کر ایک چال چلی جاتی ہے۔ جس طرح سے فلسطین کے اوپر اپنا تسلط جمانے کو لے کر 2 سال تک وہاں پر جنگ جو ہے وہ مسلسل جاری رہی۔ جنگ بندی کے بعد ابھی جو تقریباً اتنا ٹائم گزرنے کے باوجود آئے روز وہاں پر حملے بھی کیے جا رہے ہیں، اور تقریباً 20 لوگ جو ہے لقمہ اجل بن رہے ہیں۔ یہ الجزیرہ کی جانب سے رپورٹ کیا گیا۔ لیکن ابھی ایک خفیہ پلان جو ترتیب دیا گیا تھا کہ جنگ بندی کی آڑ میں یہ سارا کچھ کیا جائے گا، اب وہ تمام تر پلان جو ہے وہ دبردوس ہوا، اور یہ باقاعدہ طور پر یوں کہہ لیں کہ ترکیہ اور قطر کی جانب سے ایک طرف ہم وہ تمام تر پہلو آپ کے سامنے رکھتے آ رہے ہیں، پہلے دن سے لے کر جو کردار مسلمان ممالک کا رہا، جس میں ترکیہ کی جانب سے وہ کھل کر اس طرح سے سپورٹ نہیں دے سکے، وہاں پر ہم جو ہے وہ ان کو کرٹیسائز بھی کرتے تھے۔ لیکن ابھی جب یہ جنگ بندی کو لے کر، جنگ بندی ہونے کے بعد جو ایک پوری اسٹریٹجیکلی سچویشن کے اندر ترکیہ کی جانب سے اپنا کردار ادا کیا گیا، وہ بڑا زبردست ہے۔ اور ترکیہ قطر کی جانب سے اس وقت یوں کہہ لیں کہ سینے پہ مونگ دلے جا رہے ہیں، اور یہ دشمن ملک کے اوپر ایک ایسی عجیب سی ان کی کیفیت انہوں نے طاری کر دی ہے کہ اب وہ بھرپور طریقے سے خوف و ہراس کے اندر بھی ہیں، مدد کے لیے امریکہ کو بھی پکار رہے ہیں۔ ابھی جس طرح سے لبنان کے اندر باقاعدہ طور پر جو حزب اللہ ہے وہ ایکٹیو ہو گئی ہے، اس نے مورچہ سنبھال لیا ہے، اور پھر ایک پوری کی پوری ان کو ایک گھیرنے کا پلان، کیونکہ وہاں پر جو ٹرکش فوجوں کو اتارنے کے حوالے سے جو ایک پیس پلان ہے اس کے اکارڈنگ وہ اسرائیل تب مان نہیں رہا، لیکن یہاں پر اب جو اسرائیل کے اندر ہنگامے ہیں وہ بھی شروع ہو گئے ہیں۔ اور یہ ہنگامے جو ہیں جس کے بعد نتن یاہو کے حوالے سے، نتن یاہو کی حکومت کو ہٹانے کے حوالے سے، اور یہ ایک پوری کی پوری ایک کیمپین جو ہے وہاں پر شروع ہو گئی ہے، جس کے بعد نتن یاہو جو ہے وہ اس وقت ٹرمپ سے مدد کی اپیل بھی کر رہا ہے، مدد کی دعائیاں بھی دے رہا ہے۔ لیکن یہاں پر جو ایک یوں کہہ لیں کہ پلاننگ جو ترتیب دی گئی، ایک خفیہ پلان ترتیب دیا گیا، وہ کیا تھا؟ پھر حزب اللہ ایکٹیو کیوں ہوئی، اس کے پیچھے کیا سٹوری ہے؟ اور پھر لبنان کے اندر دوبارہ سے جو اسرائیل ہے وہ گھسنے کی پلاننگ کر رہا ہے، وہاں پر داخل ہونے کی پلاننگ کر رہا ہے، کیوں؟ اس کے پیچھے کیا گیم ہے؟ اور یہ ایک منظرنامہ بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہا ہے، کیونکہ ایک طرف ایک جنگ بند ہوتی نہیں اور نئی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ یہ کیا معاملات ہیں؟ تمام تر ڈیٹیلز ون بائی ون آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اچھا ناظرین، فرسٹ آف آل تو میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ اس چینل کو آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ چینل مکمل طور پر اس کی ریچ جو ہے وہ ڈیڈ ہو چکی ہے، جو لوگوں تک ویڈیوز پہنچ نہیں پا رہی، تو گزارش آپ سے یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، کامنٹ سیکشن میں جا کے اپنا فیڈ بیک دیں، کیونکہ یہ آپ کا چینل اور آپ نے ہی چلانا ہے۔ میرا کام آپ تک ویڈیوز خبریں پہنچانا ہے، اور اگلا کام جو ہے وہ آپ کا ہے، تاکہ آپ بھی جو ہے وہ اس صدقہ جاریہ میں اپنا حصہ ڈال سکے، تاکہ ہم مظلوموں کی آواز جو ہے وہ بن سکیں۔ اچھا ناظرین، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں جو ایتمار بن گویر ہے، اسرائیلی وزیر، اس کی جانب سے ایک ٹویٹ کیا گیا۔ اس نے ٹویٹ میں پورا ایک بڑا ڈیٹیل ٹویٹ لکھا۔ اس نے لکھا کہ اس نے کہا کہ مقتول، ذبح شدہ، زیادتی کی گئی، یا پھر اس طرح سے جلے ہوئے اور اغوا شدہ، یہ اس نے ٹرمینالوجیز اس نے استعمال کی۔ اس نے کہا کہ اکتوبر کو، جو 7 اکتوبر کو، یہ بن گویر کی وجہ سے نہیں ہوا تھا، بلکہ اس نے کہا کہ اور جب ہم نے حماس کے سربراہوں کو ختم کیا، جس میں دیو، سنوار اور گندگی کا ایک اور ڈھیر، یہ اس کے الفاظ ہیں، اور نازیوں نے یرغمالیوں کے ساتھ جس طرح سے زیادتی کی سوری، اور جب ہم نے دہشت گردوں کے گھروں پر بمباری کی، انہوں نے یرغمالیوں کے ساتھ زیادتی کی، لیکن میڈیا کو زہر دیا گیا۔ حماس جو ہے اس کی مہم میں وہ کام کر رہے ہیں، میڈیا ان کا پروپیگنڈا چلا رہا ہے، اور یہ ان کی مدد نہیں کرے گا۔ مجھے فخر ہے کہ جیلوں میں انقلاب پر ریاست کے قیام کے بعد سے کسی بھی چیز کے برعکس آج سمر کیمپ کی بجائے ڈیٹرنس ہے، اور وہاں مسکراہٹیں نہیں ہیں، ہم انہیں مٹا رہے ہیں۔ میری جیل سے گزرنے والے ہر دہشت گرد سے پوچھو کہ اگر کوئی موقع ہے تو وہ وہاں واپس آنا چاہے گا، تو وہ ڈرتے ہیں، کانپتے ہیں، اور حملوں کی تعداد میں معجزانہ طور پر کمی آئی ہے۔ تو انقلاب کی بازگشت جاری رکھیں، یہ روک تھام کے لیے بہترین ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ایتمار بن گویر کہہ رہا ہے، اور آف کورس اس نے یہ ٹویٹ کیا۔ اس نے کہا کہ ہم نے وہ آف کورس فلسطینیوں کو، حماس، یہ ان کے لیے دہشت گرد ہیں، اور وہ ان کو دہشت گرد پکارتے ہیں، اور اس نے یہ بیان دیا۔ لیکن ایک طرف یہ معاملہ ہے، اور دوسری طرف
جو لبنان کے اندر آئے روز حملے، کیونکہ جب سے جنگ بندی ہوئی ہے تب سے لے کر آج تک جس طرح سے آئے روز وہاں پر باقاعدہ طور پر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور ٹارگٹ کرتے ہوئے تقریباً 200 فلسطینی جو ہے وہ جب سے جنگ بندی ہوئی ہے تب سے اب تک مارے جا چکے ہیں، اور ابھی ہیلتھ منسٹری جو غزہ اس نے رپورٹ کیا کہ آئے روز 20 لوگ جو ہے وہ ٹارگٹ ہو رہے ہیں۔ ابھی آپ یہ خبر دیکھیے کہ جو جنوبی لبنان کے اندر اسرائیل کی جانب سے جارحانہ جو در اندازی تھی، اس کے حوالے سے ایک سری جارحیت کے حوالے سے خبر رپورٹ ہوئی، جس میں بتایا گیا کہ فوجی جیپوں پر مشتمل ایک دشمن فوج سرحد عبور کر کے بلیدہ قصبے میں میونسپل سینٹر میں داخل ہوئی، اور در اندازی کے دوران وہاں پر فائرنگ کی آوازیں سنی گئیں۔ دشمن عناصر کے داخل ہونے کے بعد بلدیہ کے ایک ملازم جو اس میں رات گزارتا ہے، وہ اس کا انجام نامعلوم ہے، اور بلیدہ جو وہاں پر علاقہ ہے وہ میونسپیلٹی کے آس پاس کے علاقے میں در اندازی کرنے والی جو فوج ہے اس کی گرد و نواح میں لبنانی فوج کی آمد جو ہے اس کی بھی خبر آئی، لیکن اسرائیلی فوج کے ساتھ چھوٹے ڈرون اور کوڈ کاپٹر جو کہ 1000 میٹر کے فاصلے تک سرحدوں کو عبور کرنے کے بعد جو بلیدہ میونسپیلٹی ہے اس کے مرکز میں اب بھی موجود ہے۔ لبنانی فوج بلیدہ میں مسلسل اسرائیلی جارحیت کے پیش نظر اقوام متحدہ کی افواج کے ساتھ مداخلت اور مدد کے لیے فوری رابطے بھی کر رہی ہے، لیکن یہاں پر جو ابھی لبنانی صدر جوزف اون ہے اس نے لبنانی فوج کو بلیدہ میونسپیلٹی کی عمارت پر آج کے اسرائیلی چھاپے اور سوئے ہوئے ایک عملے کو ہلاک کرنے کے بعد اسرائیلی جو زمینی در اندازی ہے اس کا مقابلہ کرنے کی اور جوابی کارروائی کرنے کا حکم بھی دے دیا ہے۔ ایک طرف جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ان کی فورسز ہیں، اور دوسری طرف جو حزب اللہ ہے وہ اس کو ایکٹیو ہونے کے حوالے سے خبریں جو ہے وہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ وہ ایکٹیو ہوتے ہوئے مورچہ سنبھالنے کی بات کر رہے ہیں، اور وہ بھی اگر مورچہ سنبھال لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن جائے گا، کیونکہ حزب اللہ نو ڈاؤٹ جس طرح سے حزب اللہ کی جانب سے وہاں پر حملے کیے گئے اور پھر ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ ٹارگٹ ہوئی، پیجرز اٹیک ہوئے، اس کے بعد ٹاپ لیڈرشپ ان کی ماری گئی، لیکن اس کے باوجود وہ سٹینڈ کرتے ہوئے دکھائی دی اور حملے بھی جاری رہے، پھر جنگ بندی ہوئی، وہ سارا آپ کے سامنے ہے۔ حالانکہ وہ کوئی فورس مکمل طور پر کسی ملک کی فوج نہیں ہے، بلکہ ایک یوں کہہ لیں کہ ایک گروہ ہے جو وہاں پر جو اپنی جو آزادی کے حوالے سے، اپنی سالمیت کے حوالے سے، وہ جو بھی کہہ لیں وہ اس طرح سے چل رہا ہے، لیکن ابھی اس کو ایکٹیو کرنے کے حوالے سے خبریں سامنے آ رہی ہیں، اور قطر اور ترکیہ اس کے اوپر جو ہے وہ اسرائیل وہ الزام عائد بھی کر رہا ہے اور بھرپور غم و غصے کے اندر دکھائی بھی دیتا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ابھی جو خفیہ پلان ہے، بیسیکلی گریٹر اسرائیل کا جو پلان تھا وہ سب کو معلوم ہے کہ گریٹر اسرائیل کے حوالے سے تیاریاں جو ہے وہ چل رہی ہیں، اور اس کو لے کر تمام مسلمان ممالک جو ہیں ان کو آن بورڈ بھی لیا جا رہا ہے، تاکہ کسی طریقے سے آن بورڈ لیتے ہوئے اپنی جو بازگشت ہے، اپنے جو فیصلے ہیں وہ صادر ہو سکیں۔ ابھی جو ٹائمز آف اسرائیل ہے اس کی جانب سے ایک آرٹیکل پبلش کیا گیا، اور جس میں بتایا گیا کہ جو سعودی عربیہ ہے، جو قطر ہے، سعودی عربیہ اور یو اے ای، انہوں نے ایک جو تعلیمی نظام ہے اس کے اندر وہ تبدیلی لا چکے ہیں، مثبت تبدیلی ریگارڈنگ دا اسرائیل، مطلب پازیٹیو چینجز ریگارڈنگ اسرائیل۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے مائنڈ سیٹ جس طرح سے ہمارے جو تعلیمی نظام کے اندر جو ہے وہ بچوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ یہ آپ کا دشمن ہے، یہ آپ کا دوست ہے، یہ آپ کا دشمن، اس طرح سے کہانیاں چل رہی ہیں، لیکن ابھی بتایا یہ کیا کہ یہ ایسا نہیں ہے، اور کہانی مکمل طور پر یہاں پر پلٹ چکی ہے، اور لیکن یہاں جو بتایا گیا کہ ٹرکی قطر ایکسس از مچ ورس، یہ بدترین جو ہے وہ ان کی کہہ لیں کہ یہ ان کا ایکسس بہت خطرناک ہے، کیونکہ اس میں باقاعدہ اس کا پیراگراف میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ غزہ کے اندر جو ہے وہ حماس کو سپورٹ کرتے ہیں، فرسٹ کیونکہ بیکاز قطری ٹرکش الٹرنیٹیو از فار ورس اینڈ مور ڈسٹرکٹیو، یہ بہت تباہ کن ہے۔ سیکنڈ، تھرو اے لانگ ٹرم سپروائزڈ اینڈ گلف بیکڈ پروسیس it is possible to gradually reform Palestinian education and stop support for terrorists۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو ٹرکی اور قطر ہے انہوں نے یہ تعلیمی نظام میں تبدیلی نہیں لائی، اور یہ اپنے بچوں کو اسی طرح سے ٹرین کر رہے ہیں، اور جو اسرائیل ہے جو وہاں پر جو اسرائیلی اپروچ ہے، کیونکہ اس کے حوالے سے جو ایک تعلیمی نظام میں تبدیلی نہ لانا، اور یہ ایک ان کی گریٹر اسرائیل کا جو ایک منصوبہ ہے اس کو جو کہہ لیں کہ ایک بہت بڑی ڈس لگانے کے مترادف ہے، کیونکہ وہاں سے
جو ان کی جو جنریشن جوان ہوگی وہ تو آف کورس آگے چلے گی، اور وہی اگلی لیڈرشپ ہوگی، تو کس طرح سے ہم وہ اپنا ٹارگٹ اچیو کر پائیں گے؟ تو اس وجہ سے یہ جو ٹرکی اور قطر کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ یہ انہوں نے جنگ بندی کروائی، اور وہاں سے فوج وہاں پہ اتارنے کے حوالے سے بھی وہ نالاں بھی دکھائی دیتے تھے، غصہ بھی دکھائی دیتے تھے، اسرائیل مان نہیں رہا تھا کہ ان کی فوج، ترکی کی فوج نہیں آنی چاہیے، تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج جو ہے وہ بھی بنا ہوا ہے۔ لیکن ابھی جو سچویشن ہے، جو اسی کو لے کر وہاں پر ہنگامے بھی ہو رہے ہیں، اسرائیل کے اندر جو ہے وہ احتجاج بھی چل رہا ہے، اور خصوصی طور پر جو خریدیم فرقہ ہے، جو کہ ایک یہودی بالخصوص جو تعلیمات کو لے کر وہ کام اسی کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں، ان کو فوج کے اندر، کیونکہ فوج میں بہت بڑی تعداد میں کمی ہو چکی ہے اور فوج میں بھرتیاں کرنی ہیں لیکن فوج میں بھرتیاں ہو نہیں رہیں، تو ایک بہت بڑے پیمانے کے اوپر احتجاج وہاں پر جاری ہیں، جس کی وجہ سے اب جو نتن یاہو کی حکومت ہے اس کو بھی خطرے کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ اس کو خطرات لاحق ہیں، جس کی وجہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے اس کو روکا جائے اور یہ مینج کیا جائے، معاملات کو ڈیل کیا جائے، ادروائز یہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج بن جائے گا۔ تو یہ نتن یاہو کی حکومت کی جانے کے حوالے سے، اور پھر یہاں پر نتن یاہو کی جانب سے امریکہ سے مدد کے حوالے سے جو ٹرمپ کو لے کر سپورٹ مہیا کرنے کے حوالے سے خبریں وہ بھی سامنے آ رہی ہیں۔ یہ اس وقت کی کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھیں، میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔